مختصر 5-7 منٹ کی صرف 2 تعارفی تقاریر ہیں۔ محترم عثمان طلائی بیگ صاحب رشیا سے تشریف لائے ہیں، وہ 5 منٹ کے لیے تقریر فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل محترم صدر و حاضرین جلسہ و درویشان قدیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 30 جنوری 1903 کو خواب دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں، اسی رات خواب میں دیکھا کہ گویا زار روس کا سوتا میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں پوشیدہ طور پر بندوق کی نالی بھی ہے، دونوں کام نکلتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ وہ بادشاہ جس کے پاس بو عالی سینا تھا، اس کی کمان میرے پاس ہے اور میں نے اس کمان سے ایک شیر کی طرف تیر چلایا ہے اور شہید بو عالی سینا بھی میرے پاس کھڑا ہے۔ تذکرہ صفحہ 377 اور 378۔ پھر حضور فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو رشیا کے علاقہ میں ریت کی مانند دیکھتا ہوں۔ تذکرہ صفحہ 691۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ ریت کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ریت گنی نہیں جاتی، ان گنت ہوتی ہے، اور دوسری خوبی جو حضور نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ریت چمکدار ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ رشیا کے علاقے میں بے شمار ان گنت جماعت پیدا کرے گا اور وہ بہت سی خوبیوں والے ہوں گے۔ اور اپنی تقویٰ و طہارت کی وجہ سے چمکنے والے ہوں گے۔ حضور کی یہ پیشگوئی 14 جولائی 1924 کو پوری ہوئی، جب حضرت مولانا ظہور حسین صاحب مجاہد بخارا روس حضرت مسیح موعود کی تحریک روس میں تبلیغ حق کے لیے چل پڑے، اور جب روس پہنچے تو وہاں آپ کو پکڑ لیا گیا اور انگریز کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر 2 سال قید خانے میں سخت اذیتوں اور تکلیفوں میں رکھا گیا اور آپ کے جسم پر بڑے بڑے زخم بن گئے تھے۔ باوجود ان تمام تکلیفوں کے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہاں اسلام احمدیت کا پودا لگایا۔ 70 سال کے بعد کمیونسٹ کا نظام ختم ہو گیا اور لوگ آزاد ہو گئے اور تبلیغ کا دروازہ کھل گیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ربی رحمہ اللہ تعالی نے روس میں تبلیغ کا کام شروع کروایا۔ سب سے پہلے ہمارے مبلغ سلسلہ مکرم مرزا نصیر احمد صاحب، مکرم سید طاہر حسن بخاری صاحب ازبکستان پہنچے اور اللہ کے فضل سے خلیفۃ المسیح ربی رحمہ اللہ تعالی کی ہدایت پر ازبکستان جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح قازقستان میں ہمارے مربی سلسلہ مکرم خواجہ مظفر احمد صاحب تشریف لائے اور قازقستان جماعت کی بنیاد رکھی۔ پھر ہمارے مبلغ مکرم حافظ ظہور احمد صاحب اور ہمارے احمدی بھائی نعیم اللہ خان صاحب کے ساتھ کرغزستان میں تشریف لائے اور خلیفۃ المسیح ربی رحمہ اللہ تعالی کی ہدایت پر جماعت کرغزستان کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کرغزستان میں پہلا احمدی اور وقف زندگی ہونے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ اور اب تک خدا کی فضل سے کرغزستان، قازقستان اور ازبکستان میں 1200 افراد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکا ہے، اور ان ملکوں میں 4 مرکزی اور 3 لوکل مبلغین کام کر رہا ہے۔
اور 1987 میں پہلی دفعہ قرآن کریم کا ترجمہ رشین زبان میں ہوا، پھر 2007 میں دوبارہ رشین زبان میں ترجمہ شائع ہوا، اور پھر 2005 میں ازبیک زبان میں ترجمہ ہوا، اور 2008 میں کرگز زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا، اور اب تک جماعت کی مختلف کتابوں کا رشین، ازبیک، قزاق اور کرگز زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کرگستان نے پارلیمنٹ کے 70 ممبران کو قرآن کریم تحفے کے طور پر پیش کیا، اور ایک امام کی جماعت احمدیہ کی DVD ڈسک دی، اور حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے پیغام بھی ان تک پہنچایا۔ اور کرگستان نیشنل اکیڈمک سائنس نے بھی جماعت کو لکھا کہ یہ کرگستان کی تاریخ میں علمی لحاظ سے سب سے اچھا ترجمہ ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا کہ احمدیہ جماعت کے متعلق علمی ریسرچ کرنے چاہیے، اور اللہ کی فضل سے اور حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی منظوری سے احمدیہ جماعت کی تاریخ اور فلسفہ احمدیت کا 150 صفحوں پر مشتمل علمی مضمون رشین زبان میں انہیں مہیا کیا گیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جماعت احمدیہ کو پوری روس میں جلد از جلد کامیاب کرے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کو جلد پورا کرے۔ اور روس میں کام کرنے والے مبلغین اور سب احمدی احباب کو ہر لحاظ سے کامیاب و کامران کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔